بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے مسائل چل رہے تھے مسلمان اور غیر مسلمین کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں، اور غیر مسلمین کے کیا حقوق ہے اس سلسلے میں۔ تو غیر مسلمین کے کیا حقوق ہے اس میں سے 3 چیزیں بتا دی میں نے۔ چوتھی چیز آج آپ لوگوں کو بتا دوں۔ چوتھی چیز ہے کہ اخلاقی نقطۂ نظر سے شریعت اور اسلام نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان بالکل برابر ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے جتنے احکامات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ جیسے مثلا آپ کو بتاؤں کہ دھوکہ دینا حرام ہے، تو جس طریقے یہ حکم ہے یہ اخلاقی نقطۂ نظر سے ہے، تو جس طریقے سے مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے اسی طریقے سے غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا جس طریقے سے مسلمان کے سامنے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے غیر مسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ غیبت کرنا جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی نقطۂ نظر سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم یہ دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اگر کسی مسلمان سے وعدہ کیا گیا تو جس طریقے سے اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے اگر کسی غیر مسلم سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے اگر غیر مسلم حکومت ہو تو اس حکومت میں اگر ہم رہتے ہیں تو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے معاہدے کیے ہیں کہ شریعت کے خلاف جو ان کے قوانین نہیں ہوں گے ان کو ہم مانیں گے۔ اس لیے حکومت کے وہ قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وعدہ ہے اور وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کی 2 مثالیں سنت سے آپ لوگوں کو پیش کروں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر بھی غیر مسلمین سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا ہے جبکہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں بظاہر مسلمانوں کا نقصان تھا، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وعدوں کا خیال رکھا۔ چنانچہ اس کی 2 مثال بیان کروں۔ ایک مثال تو ہے تو بہت ساری مثالیں، ایک مثال کے طور پر 2 چیزیں پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ ابن یمان اور ان کے والد حضرت حسین یہ دونوں کے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے تھے غزوہ بدر میں، اور وہ آ رہے تھے مشرکین مکہ کے پیچھے کے راستے سے۔ قریش مکہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، کہا کہ بھئی کہاں پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حضور کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت منت سماجت کے بعد ان لوگوں نے چھوڑا، لیکن اس شرط پر چھوڑا کہ تم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے، اس شرط کے اوپر ان کو چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پوچھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آخر میں ان لوگوں نے چھوڑا ہے یہ وعدہ لے کر کہ تم اس بدر کے اندر شریک نہیں ہونا۔ تو بدر کے اندر صحابہ کرام تھے 313، اور سامنے قریش مکہ کا جو لشکر تھا وہ ان کے 3 گنا زیادہ تھا۔ ایک ایک فرد کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے کہا کہ بھئی آپ لوگ چلے جاؤ، جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہے۔ دوسری بہت عام مثال ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی صلح چل رہی تھی، سہیل بن عمرو بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی مسلمان ہو کر مکہ سے کوئی بھی شخص مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر لیں گے۔ ابھی یہ معاہدہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، تو جو سہیل بن عمرو تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، ان کو اسی حال میں واپس کرو، یہ مکہ سے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے درخواست بھی کی کہ بھئی ان کو تم میرے لیے چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم معاہدے کے مطابق ان کو واپس کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایفائے عہد اور
اخلاقی نقطۂ نظر سے جتنی چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تعلقات آتے ہیں، کچھ سماجی تعلقات آتے ہیں، کچھ تجارتی تعلقات آتے ہیں، کچھ معاشی اور سیاسی تعلقات آتے ہیں۔ تو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں کہ اگرچہ اسلام نے غیر مسلمین کے حقوق بتائے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ بالکل موم کی ناک کی طرح نہیں ہے کہ اس کو جس طرف موڑو مڑ جائے۔ شریعت میں اور اسلام میں اتنی لچک بھی نہیں ہے کہ مکمل ہم اپنا تشخص کھو بیٹھے، ہم اپنا امتیاز ختم کر دیں اور مکمل ہم غیروں کی طرح بن جائیں۔ بالکل اتنی لچک بھی اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلام نے بہت سی ایسی تعلیمات بھی دی ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان اپنا تشخص باقی رکھے، اپنی پہچان باقی رکھے اور ایمان کے اوپر باقی رہے۔ چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان اپنا تشخص کھو کر کسی اور کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ دوسری قوم میں سے ہو گیا، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قریش مکہ ہے، یہ داڑھیاں کاٹتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھی ان کی مخالفت کرو، تم لوگ جو ہے نا مونچھیں کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور مسلمان کی اپنی شناخت باقی رہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ پگڑیاں اس طرح پہنتے تھے کہ سر کے نیچے ٹوپی نہیں باندھتے تھے، ڈائریکٹ پگڑی باندھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ٹوپی پہنو اور اس کے اوپر پگڑی پہنو، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور تمہارا تشخص باقی رہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ حضرت اس دن تو یہ یہودی بھی روزے سے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال جو ہے ہم ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان لوگوں کی مخالفت ہو جائے، ان لوگوں کی مخالفت ہو جائے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ زمانے جاہلیت کا سلام کچھ الگ تھا، اسلام نے آ کے اپنا سلام پیش کیا کہ بھئی دیکھو ہماری مبارکبادی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے ہمارا۔ تو اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہے کہ مسلمان اپنے تشخص کو باقی رکھے۔ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں کسی مسلمان کے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ ان تہواروں میں شریک ہونے میں ان کے تہوار کی تعظیم ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ کل سے جو سماجی تعلقات ہیں اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات چیت ہوگی۔